السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے تختی نمبر 23 اقلاب۔ اقلاب معنی ہوتا ہے تبدیلی، چینجنگ، یعنی یہاں کچھ نہ کچھ بدلا جائے گا۔ یہ میم نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ چھوٹا والا میم، ادھر بھی میم ہے، ادھر بھی میم ہے، یہ میم نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک رول یہ ہے کہ وہ رول اگر آپ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے، یہ رول اگر آپ یاد کر لیں تو پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور جہاں بھی اس طرح کی میم آئے گی وہاں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ میں وہ رول بتا رہا ہوں، وہ قاعدہ بتا رہا ہوں، آپ وہ نوٹ کر لیجئے۔ لکھیے نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد، یہ تنوین ہے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو بولتے ہیں۔ تنوین کے بعد با ہے، الف کو نہیں دیکھنا، اسے دیکھنا ہے جس کے نیچے زیر ہے۔ یہاں تنوین کے بعد با ہے، اسی طریقے سے یہاں تنوین کے بعد با ہے، یہاں تنوین کے بعد با ہے، نون ساکن کے بعد با، نون ساکن کے بعد با، اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد با۔ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر با حرف آئے، کیا ہے؟ با حرف آئے، نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد اگر با حرف آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا، آپ سن لیجئے۔ جیسے میم میم زبر مم، میں نے آپ کو بتایا اقلاب معنی چینجنگ ہوتی ہے، یعنی نون کو یہاں میم سے بدلیں گے اور میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ میم میم زبر مم، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دو زبر دو زیر دو پیش پڑھتے ہیں تو لاسٹ میں نون کی آواز آئے گی، جیسے عین دو زبر ان اور عین نون زبر ان، عین دو زبر ان اور عین نون زبر ان، سیم آواز ہے بالکل۔ تو یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے وہ نون کی آواز کو میم سے بدلیں گے۔ اس کی جے ایسے نکال لیں گے، عین میم دو زبر ام۔ اصل مقصد ہمارا رواں پڑھنا ہوتا ہے، ہجے پڑھنا نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ ایک بات یہ سن لیجیے، میں آپ کو وہاں ہجے نکال کر بتاؤں گا جہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں مشکل رہے گی، باقی میں آپ کو الگ الگ حرفی کے رواں بتاؤں گا تاکہ آپ قاعدے کے اندر ہی رواں پڑھ لیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم میم زبر مم، با با زبر با، خی بخی لا بخیلا، لا نس لنس فا لنس فا، عین میم دو زبر عم لنس فعم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا بن ناصی بن ناصی یا بن ناصیتی بن ناصیتی، من بخیلا لنسفعا بالناصیتی۔ اسے بولتے ہیں آیت۔ جب آیت آئے اور اس میں لاسٹ والا حرف گولتا ہو، اسے گولتا بولتے ہیں، تو گولتا ہا سے بدل جاتا ہے اور لاسٹ والا حرف ساکن ہوتا ہے۔ یا ہا زبر یا ساکن کر دیا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ یا ہا زبر یا، اس گولتا کو ہم کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ اسے ہا میں بدل جائے گی کیونکہ آیت آ رہی ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یا آپ میم دیکھ رہے ہوں گے، یا آپ چھوٹا سا میم دیکھ رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ اگلی لائن پڑھ لیجیے، میم میم زیر مم، بئی نون صاد زیر نس بئی نس، مم بئی نس سل بی سل بی، مم بئی نس سل بی کی را، الف سے پہلے زبر آئے گا، کھینچ کر پڑھا جائے گا، ایک الف برابر کی را، سوری ہاں، الف سے پہلے زبر آئے گا تو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس لیے کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے کی را کی را، میم میم دو زیر میم کی را میم، با را برا
را بررتن بررتن گولتا کیا میں بدلتی ہے ہاں میں من بین الصلب کرام بررتن کرام بررہ لاسٹ والا حرف ساکن ہو جاتا ہے وقف کرتے ہوئے یعنی اسٹاپ کرتے ہوئے پڑھیے میم میم زیر میم با عین زبر با دال زیر دی بعدی میم بعدی میم پیشمو طہ زبر طہ مطہ ہا زبر ہا مطہرہ مطہرہ تا میم دو زیر تم مطہرتم بی ای حمزہ یا زبر ای بی ای دی سفا سفر سفرتن سفرتن من بعد مطہرت بأیدی سفرہ مطہرت بأیدی سفرہ بولتا کہ میں بدلتی ہے ہاں میں اور لاسٹ والا حرف اسٹاپ کرتے ہوئے وقف کرتے ہوئے ساکن ہو جاتا ہے بی ذال میم زبر ذم نون نہیں پڑھنا میم پڑھنا ہے ذال میم زبر ذم بذم بی بذنبہم بذنبہم خبی خبی را دو پیش رن خبیرن سوری را میم دو پیش رم خبیرم بما بما تعملون اور آگے آیت آ گئی تو نون پہ زبر نہیں پڑھنے گے حرکت نہیں پڑھنے گے سکون آ جائے گا لون تعملون بذنبہم خبیر بما تعملون خبیر بما تعملون س میم یا زیر می یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے سمی عین میم دو پیش سمیع بصیر بصیر کل لا لام الف زبر لا کلا لا یا میم پیش یم لیم لینبذن لینبذن سمیع بصیر کلا لینبذن کلا لینبذن علی علی میم میم دو پیش مم علیم بذاتس بذاتس صدور علیم بذات الصدور علیم بذات الصدور رج عین میم دو پیش رجع بعید بعید رجع بعید رجع بعید رجع بعید رسو لام میم دو پیش لم رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى ایک مرتبہ میں رواں پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو پرائی پڑھیے من بخل لنسفعا بالناصية من بين الصلب
كرام بررة من بعد مطهرة بأيدي سفرة بذنبهم خبير بما تعملون سميع بصير سميع بصير كلا لينبذن كلا لينبذن عليم بذات الصدور رجع بعيد رسول بما لا تهوى. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا. اگر آپ کے کام کی ویڈیو نہیں ہے تو برائے کرم ان لوگوں تک شیئر ضرور کرنا جن لوگوں کے کام کی یہ ویڈیو ہے، تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے اور آپ کا بھی ثواب میں حصہ ہو جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.